السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے ہیں غم کے ماروں سے کہہ دو، نبی آ گئے ہیں غم کے ماروں سے کہہ دو. اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو. اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم. ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو، ادب سے رہے چاند تاروں سے کہہ دو. اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. اور مجھے خواب ہی نظارہ کرا دے، مجھے خواب ہی نظارہ کرا دے، مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو، مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو. مجھے خواب ہی میں نظارہ کرا دے، مجھے خواب ہی میں نظارہ کرا دے، مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو، مدینے کے دلکش نظاروں سے کہہ دو. ذرا چھیڑ دے نغمہ نعت احمد، ذرا چھیڑ دے نغمہ نعت احمد، میری زندگی کے ستاروں سے کہہ دو، میری زندگی کے ستاروں سے کہہ دو. ہے جان گلستاں کی آمد چمن میں، ہے جان گلستاں کی آمد چمن میں، ہے جان گلستاں کی آمد چمن میں. ہو جاروب کش نو بہاروں سے کہہ دو، ہو جاروب کش نو بہاروں سے کہہ دو. یہی تو ہے اختر میری زندگانی، یہی تو ہے اختر میری زندگانی. نہ ہو سرد دل کے شراروں سے کہہ دو، نہ ہو سرد دل کے شراروں سے کہہ دو. پشیماں نہ ہو غم کے ماروں سے کہہ دو، نبی آ گئے ہیں پشیماں نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے ہیں غم کے ماروں سے کہہ دو. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج میں اور آپ شب میلاد میں ولادت پاک، ولادت سیدنا امام الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس رات میں ولادت ہوئی تھی، آج ہم اس رات میں آپ ہی کا چرچا کرنے کی غرض سے حاضر آئے ہیں.
وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ نے جن کے صدقے میں ہر چیز کو بنایا۔ وہ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرنے کی غرض سے میں اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں، کیونکہ ہمارا روزانہ کا جو مضمون ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن چونکہ آج شب میلاد ہے تو ہم بھی ذکر میلاد کریں گے، کیونکہ یہ رات ایک ایسی رات ہے جو بڑے ہی انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات بہت سے قضی النظر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور تو 1400 سال پہلے ایک رات میں تشریف لائے تھے اور آپ ہیں کہ ہر رات کو میلاد مناتے جا رہے ہیں، ہر سال وہی رات کو یہ میلاد مناتے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے اہل سنت والجماعت کا ایسا حسین مذہب عطا فرمایا ہے کہ اس کے ہر معاملات اور اس کے ہر اصول اور ضوابط یہ کلام مجید اور احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ کلام مجید ہی نے اس کا ہمیں جواب بھی عطا فرمایا، کہا بہت سالوں پہلے لیلۃ القدر کے اندر کلام مجید کا نزول ہوا تھا، سالوں پہلے کلام مجید کا نزول لیلۃ القدر کے اندر ہوا تھا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ سالوں پہلے یہ لیلۃ القدر کی شب کے اندر، لیلۃ القدر میں یہ کلام مجید کا نزول ہوا تھا، اور رحمتیں اللہ رب العزت کی بندوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کہا اس وقت لیلۃ القدر میں کلام مجید کا نزول ہوا تھا، لیکن رحمتوں کو تو آنے کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ ہر سال میں ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں اور ہر سال میں اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو فرمایا رحمتوں کو آنے کی عادت تو ہو گئی ہے، کلام مجید کا نزول ایک مرتبہ ہوا لیکن رحمتوں کو آنے کی عادت تو ہو گئی ہے۔ کہا حضور بھی اس رات میں ایک مرتبہ تشریف لائے، ایک مرتبہ حضور اس رات میں تشریف لائے، لیکن رحمتوں کو تو اس ہر سال میں شب میلاد میں آنے کی عادت لگ گئی ہے۔ تو فرمایا ہم ہر سال اسی وجہ سے شب میلاد کو مناتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی اور اللہ کے رسول کے ساتھ آنے والی رحمتوں سے ہم بھی مستفیض ہو سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا جو مضمون روزانہ چل رہا ہے اس سے انوکھے انداز میں شب میلاد میں ذکر ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختصر طور پر ہم کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو یہ سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے جب کہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، اس وقت میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا۔ اور پھر یہاں پر تاریخ یہ خاموش ہے کہ اس وقت جب کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی تو اس وقت اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا کہاں تھا؟ تو وہاں پر عاشقان کی زبان یہ پھر بھی خاموش نہیں ہے اور وہ پھر بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک اللہ کی ذات موجود تھی اور اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ایک اللہ کی ذات موجود تھی اور اس کے حبیب کی ذات موجود تھی۔ تو کہا کہ جب کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، کہا اس وقت نہ آسمان ہے نہ زمین ہے نہ جنت ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر تجھے ٹھکانہ عطا کیا جائے، ایک میری ذات ہے اور ایک تیری ذات ہے۔ کہا آ حبیب میرے آغوش رحمت میں آ اور یہیں پر تجھے رکھتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنی آغوش میں رکھا اور فرمایا ایک محبوبانہ انداز میں کہ بس میں تجھے دیکھتا رہوں اور تو مجھے دیکھتا رہے۔ بس یہاں پر ایک محبت کا ایک راز تھا
جو وہاں پر ایک تاریخ کے اوراق اس پر خاموش ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب اس کے متعلق ہی کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کس قدر پہلے پیدا فرمایا، تو آئیے حدیث مبارکہ کے حساب سے ہم اس کو بھی دیکھتے ہوئے چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایسا ہی سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا، کہا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جب نہ لوح تھی نہ قلم، نہ آسمان تھے نہ زمین، نہ جنتیں تھی نہ اور کوئی چیز، نہ چاند و سورج تھے، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہاں پر یہ حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلی ذات جو دنیا میں موجود ہوئی، جو دنیا میں وجود میں آئی، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے۔ پھر اس نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو بھی پیدا فرمایا، اپنے عرش کو بھی پیدا فرمایا، جنت و دوزخ کو بھی پیدا فرمایا، ہر چیز اللہ رب العزت نے یہ نبی کے نور سے پیدا فرمائی۔ لیکن سب سے پہلے جس چیز کو وجود عطا کیا گیا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو وجود عطا کیا گیا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین یہ ہمیشہ آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی آئے کہ پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی عمر کو پوچھ لیا، کہا جبریل بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ حضور میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھے حجاب نور کے اندر ابھی تو آسمان موجود نہیں ہے، زمینیں موجود نہیں ہیں، جنت موجود نہیں ہے، عرش بھی موجود نہیں ہے، لیکن حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حجابات موجود تھے، اللہ کے حجابات موجود تھے، اور اس وقت چوتھے حجاب کے اندر، اللہ کے حجابات میں چوتھے حجاب کے اندر جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو یہ اپنی آغوش رحمت میں رکھا، تو فرمایا چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ جو رات دین کے معاملات ہیں اسے میں بعد میں بتاؤں گا۔ فرمایا کہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کاؤنٹ کیجئے کہ کتنے سال حضرت جبریل امین کی عمر ہوگی۔ جب حضرت جبریل اپنا جواب دے کر خاموش ہوئے تو پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، کہا اے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، اے جبریل امین تو جس ستارے کو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا اور تو نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کہا اے جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا ہی نور تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے وہ آپ کا نور تھا اور 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا؟ کہا ہاں میں جب اپنے رب کی عبادت کرتا تھا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا تو اپنے رب کے سامنے میں سجدہ ریز ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا تو میری پیشانی کے اندر سے وہ نور چمکتا تھا جو تو دیکھتا تھا، جو تو دیکھتا تھا وہ 70,000 سال کے بعد میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا اور وہ میری پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ تو فرمایا وہ میرا نور تھا جو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ابھی تک تو حضرت جبریل سمجھ رہے ہوں گے کہ میری عمر یہ سب سے بڑی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد نے بتایا کہ دنیا میں اگر جو سب سے پہلی ذات ہے اللہ کے بعد تو وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور روایت کو دیکھیے کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا، 14,000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کرنے سے، یہ جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، کہا کہ اللہ نے اس وقت مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اب یہاں پر آئیے اور یہاں پر تصور جمائیے کہ یہ وہ وقت تھا جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمینیں تھی، نہ آسمان تھا۔ اب رات اور دن کا جو تصور ہے وہ تو سورج اور چاند کے پیدا ہونے کے بعد کا تصور ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین نکل آیا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دین ختم ہوا، رات شروع ہو گئی۔ اور میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس وقت کا زمانہ یاد دلا رہے ہیں جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ پھر جو اس وقت کا نظام اوقات تھا اسے ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو پھر پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ایک دوسری حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہا کہ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد پھر جب نہ چاند رہے گا نہ سورج، اور اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ اس وقت ایک دین ہوگا جو 50,000 سال کا دین ہوگا، یعنی سورج نہیں ہوگا تو ایک دن یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ جس طریقے سے تمہارے دن یہ 360 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، تو فرمایا یہ 360 دنوں کے جو ایک سال ہوتے ہیں، تو کہا کہ ایسے 50,000 سال یہ دنیا کے ہوں گے، اور قیامت کے دن کا ایک دن یہ اتنے سالوں کے برابر ہوگا، اتنے دنوں کے برابر ہوگا۔ تو اسی حدیث مبارکہ سے بزرگان دین نے ایک وہاں پر نظام بنایا، کہا کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب آپ کے نور کو بنایا گیا تھا تو اس وقت کے بھی حالات یہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں کا ایک دن یہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تھا۔ اب 50,000 سال کا ایک دن ہوا، اور حضرت جبریل امین نے تو 70,000 سال کے بعد دیکھا۔ اب 70,000 سال کے اندر یہ کتنے دن، اور ہر دن 50,000 سال کا، تو بتائیے ذرا کہ میرے آقا کی عمر مبارک کی کتنی لمبی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ کس قدر لمبی اور کس قدر طویل ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب آئیے، اب وہ وقت آیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بھی بنایا۔ زمین و آسمان کے بنانے کے بعد پھر اللہ نے انبیاء کی ارواح کو بھی پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز پیدا ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ اپنے محبوب کے نور کو یہ لوگوں کے اوپر جلوہ فگن فرمایا۔ کہا کہ جب تمام انبیاء کی روحیں یہ پیدا کر دی گئی تو اس کے بعد تمام انبیاء کی روحوں کا اللہ نے ایک مجمع بنایا، تمام کو ایک محفل کے طور پر جمع فرمایا، اور محفل کے طور پر جمع کرنے کے بعد ان کے اوپر نور محمدی کو پیش فرمایا۔ جب تمام انبیاء کی یہ ارواح مقدسہ یہ اللہ کے سامنے حاضر تھی، اور وہاں پر نور محمدی کو پھر جلوہ فرمایا، جلوہ فرمانے کا حکم ہوا۔ میری آواز بھی اتنی ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ باتیں اتنی عشقیانہ ہیں کہ اس سے ایک وجد پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے نور یہ اپنے اپنے مقام پر اس طریقے سے چمک رہے تھے، اور ایسے چمک رہے تھے کہ گویا ہر ایک نبی کا نور ایک سورج کی طرح چمک رہا تھا، کوئی چاند کی طرح چمک رہا تھا، کہ تمام انبیاء کے نور اس طریقے سے چمک رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کے نور کو حکم فرمایا، پہلے انہیں چمکانے دیے، وہ چمکے، وہ چمکتے رہے، اور ان کی روشنیاں یہ اپنے تمام اطراف کو منور کرتی رہی اور منور کرتی رہی، یہاں تک کہ پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے نبی کے نور کو ان کے اوپر حاضر ہونے کے لیے حکم دیا۔ آقا ارشاد فرمایا
فرماتے ہیں کہ پھر میرا نور اس طریقے سے منور ہوا اور ایک ایسی بدلی بن کر چھایا اور ایک ایسا ستارہ بن کر چھایا کہ وہ تمام انبیاء کی ارواح کے نور جو ابھی تک سورج بن کر چمک رہے تھے، چاند بن کر چمک رہے تھے، وہ تمام کے تمام میری روشنی کے سامنے ماند پڑ گئے اور تمام انبیاء کے روشنی کے اوپر میری روشنی غالب آ گئی۔ تو فرمایا جب میری روشنی یہ تمام انبیاء کی روشنی کو اس نے ڈھانپ لیا اور وہ میرے سائے تلے آ گئے، تو فرماتے ہیں کہ ان انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی روشنی ہے جس نے ہم تمام کی روشنی کو یہ مان کر دیا ہے، انہیں نیچے پاڑ دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا یہ میرا محبوب ہے، یہ میرے نبی کا، یہ میرے رسول کا، یہ میرے حبیب کا نور ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جس کی تمہیں تصدیق کرنی ہے۔ میں نے تمہیں جو نبوت عطا فرمائی ہے یہ بھی صدقہ اسی کا ہے، اس کے بدولت میں نے تمہیں نبوت عطا فرمائی ہے، اس کے بدولت میں تمہیں رسالت عطا کروں گا، اسی کے بدولت میں تمہیں کتاب دوں گا، اسی کی بدولت میں تمہیں شریعت دوں گا۔ لیکن یاد رکھو اگر یہ تم میں سے کسی کی بھی زندگی میں آ جائے، کسی کی بھی زندگی میں اس کی ولادت ہو جائے، تو یاد رکھو تمہیں اپنی نبوت کے دروازوں کو بند کر کے تمہیں اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی مدد کرنی ہے اور اسی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ کہا اس وقت تمہاری رسالتیں ختم ہو جائے گی، اور تمہیں اگر اپنا بھی رسول کسی کو ماننا ہے، اپنا بھی نبی کسی کو ماننا ہے، تو وہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ نے اسی واقعے کو اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحوں نے وہاں پر یہ وعدہ لیا، کہا ہاں مولا ہم تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی میں، ہمارے زمانے میں اور ہمارے زمانے رسالت میں اگر تیرا نبی آ جائے گا، تیرا رسول تشریف لے آئیں گے، تیرے محبوب آ جائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی تصدیق بھی کریں گے، وہ جو حکم دیں گے اس حکم کی پیروی بھی کریں گے۔ تمام انبیاء نے جب وعدہ کیا، کہتے ہیں قالوا اقررنا، تو کہتے ہیں جب انہوں نے وعدہ کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہا کہ میں بھی تمہارا گواہ بن جاتا ہوں اور تم لوگ بھی ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ تو اللہ نے ان کے وعدے پر ایک اپنے شاہد ہونے کی، گواہ ہونے کی مہر لگا دی، کہا جو تم نے وعدہ کیا ہے میں اس کا گواہ بن جاتا ہوں اور تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ تو کہتے ہیں یہ وعدہ اپنے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں لیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اسی وقت اپنے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر یہ سبقت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ پیدا ہوئے، ان کا خمیر تیار ہوا، پھر انہیں جنت کے اندر رکھا گیا، وہ جنت میں سیر کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ جیسے ہی آپ جنت کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اوپر بھی آپ کا نام، اس میں نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ جنت کے دونوں دروازوں پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جنت کے دروازوں کو کھولا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سونے چاندی کی اینٹوں سے یہ جنت مرقع ہے اور جنت سجی ہوئی ہے، اور جس اینٹ کے وہ دیکھتے جا رہے ہیں حضرت آدم، ہر اینٹ کے اوپر محمد محمد لکھا ہوا ہے، ہر اینٹ پر محمد محمد لکھا ہوا ہے۔ سیر کرتے ہوئے آگے پہنچے تو جہاں پر جنت کے باغیچے تھے، جنت کے باغ اور حدائق تھے، وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، جس پودے کو بھی دیکھتے ہیں، ہر پودے کے ہر شاخ پر اور ہر شاخ کے ہر پتے
پتے پر محمد محمد لکھا ہوا ہے۔ جس درخت کو دیکھتے ہیں، درخت کی ہر شاخ پر اور شاخ کے ہر پتے کے اوپر یہ محمد محمد لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جنت کی جہاں جہاں پر بھی آپ نے سیر کی، ہر جگہ پر نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لکھا ہوا پایا۔ پھر وہاں سے نکل کر جب عرش و کرسی کی سیر کی تو وہاں پر عرش کے ہر پائے پر یہ نام نامی اسم گرامی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا۔ حضرت آدم یہ جنت کے اندر اور جنت کے ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھتے رہے تو وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہوا پایا۔ حضرت آدم انہی نام گرامی کو وہ دیکھتے رہے اور وہاں پر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ جب زمین پر تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر آ کر وہ جنت کی نعمتیں تھیں وہ چھوٹ چکی تھی، اسی کے بارے میں اور حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام یہاں زمین پر آ کر تنے تنہا تھے، وہ رونے لگے اور اس قدر روئے، اتنے آنسو بہائے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے تمام انسانوں کے، تمام عورتوں کے، یہ تمام جانوروں کے، جناتوں کے بھی اگر تمام آنسو ملا دیے جائے تو حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس قدر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ پھر ایک دن رونے کی وہی حالت تھی کہ اچانک اوپر کی جانب نظر اٹھی، جیسے ہی نظر اٹھی تو تمام حجابات اٹھ گئے، عرش کا وہ پایا نظر آیا جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نام کو دیکھا حضرت آدم کو یاد آ گیا کہ میں جنتوں میں سیر کر رہا تھا تو ہر اینٹ کے اوپر، ہر دیوار کے اوپر، ہر دروازے کے اوپر وہی نام نامی اسم گرامی کو میں نے لکھا ہوا پایا تھا۔ جنت کے درختوں کے ہر پتے پر محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ اس کے ہر عرش کے ہر پائے کے اوپر محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ کہا واقعی میں یہ ذات اللہ کے نزدیک بہت ہی انمول ذات ہوگی، یہ ذات اللہ کے نزدیک بہت ہی بزرگی والی ذات ہوگی۔ تو پھر رب کی بارگاہ میں اسی وقت گویا ہوئے، کہا اے اللہ تو نے جس نبی کے یا جس شخصیت کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اپنے نام کے ساتھ جگہ دی ہے، جہاں جہاں پر میں نے جنت کے اندر تیرے نام کو پایا، تیرے نام کے ساتھ میں نے اس ذات پاک کے نام کو بھی پایا، اس ذات اقدس کے نام کو بھی پایا۔ مولا میرا خیال ہے کہ واقعی میں وہ ذات یہ تیرے نزدیک بڑی پیاری ذات ہے، میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں جستجو کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا میری خطاؤں کو معاف فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما اور اس نبی کے صدقے میں، اس شخصیت کے صدقے میں تو مجھے معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما۔ اب وہاں پر رحمت الہی مسکرا پڑی، رحمت الہی یہ مسکرائی اور اب دیکھیے یہاں پر راز محبت کھلنے لگا۔ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوا، کہا میرے آدم، میرے صفی، تجھے یہ نام کس نے سکھایا؟ حالانکہ وہ خود بڑا جاننے والا ہے کہ آدم نے یہ نام کہاں سے سیکھا۔ اگر حضرت آدم نہ بھی بتاتے تو وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اسی نے تو حضرت آدم کو پیدا فرمایا تھا، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن پھر خود ہی پوچھ رہا ہے کیوں کہ یہ راز محبت ہے۔ اپنے محبوب کا چرچا سننا، ابھی تک تو کوئی تھا نہیں جو محبوب کا تذکرہ کرتا، حضرت آدم کی ذات اکیلی تھی، حضرت آدم ہی سے اللہ رب العزت کی رحمت مخاطب ہوئی۔ کہا آدم بتا کہ تو نے میرے محبوب کے نام کو کہاں پر پایا؟ کہ حضرت آدم اب حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ میلاد اور آپ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا مولا یہ وہ نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے نام کو میں نے جنتوں میں پایا تھا، یہ وہ نام ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے اسم کو، جن کے نام کو میں نے تیرے عرش کے ہر پائے پر پایا تھا، میں نے جنت کے دروازوں پر پایا تھا، جنت کے پتوں پر پایا تھا، جنت کی دیواروں پر پایا تھا۔ کہا بس میں نے اسی سے سمجھ لیا کہ یہ شخصیت یہ تیرے نزدیک بڑی بزرگی والی شخصیت ہے۔ کہا واقعی میں تو نے آدم صحیح سمجھا اور تو نے صحیح نام کو میری بارگاہ میں پیش کیا۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام یہ رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے، کہا مولا یہ نام کو تو نے کتنی بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اب
اب وہاں پر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، کہا آدم تو بزرگی کی بات کر رہا ہے تو پھر سن لے، لولاک لما خلقت الافلاک ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا السماء ولا الارض، کہا اے آدم اگر میرے اس محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جان لے کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں لوح و کرسی کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ عرش اور جنت کو بھی پیدا نہ فرماتا، یہ آسمان اور زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یاد رکھ کہ اگر مجھے اس نبی کو پیدا کرنا اور شخصیت کو وجود میں لانا یہ اگر گوارا نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ فرمایا یہ تمام چیزیں جو میں نے پیدا فرمائی ہے یہ اسی کے استقبال کے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ اسی کے استقبال کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ نور محمدی کا ذکر یہ ہونا شروع ہو گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ یہ چند سالوں سے محفل میلاد مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد تو اس وقت پڑھا جا رہا تھا جبکہ آپ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ کبھی حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیس کے سامنے میلاد مصطفیٰ کو پڑھا تو حضرت شیس نے اپنی نسلوں کے سامنے میلاد مصطفیٰ کو پڑھا۔ گویا ہر نبی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے اپنے حواریوں کے سامنے، اپنے اپنے صحابیوں کے سامنے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود یہ آگے بڑھتا رہا۔ حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا یہ آگے کی طرف بڑھتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آ گیا۔ آپ کی پیشانی میں بھی وہ نور چمکنے لگا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایسے ہی جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ اپنے والد بزرگوار کے پیچھے پیچھے ادب کے ساتھ چل رہے تھے کہ وہاں پر فاطمہ شامیہ نام کی ایک عورت جو کئی وقت سے مکہ المکرمہ آئی تھی، بڑی خوبرو، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اس نے جیسے حضرت عبداللہ کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا، انہیں اپنے پاس بلایا، کہا اے عبداللہ میں تمہیں نکاح کی دعوت دیتی ہوں، آپ اگر مجھ سے نکاح کر لے تو وہ جو 100 اونٹ جو آپ کے فدیے کے اندر تمہارے والد عبد المطلب نے ذبح کیے تھے اور آپ کی منت کے طور پر ذبح کیے تھے وہ 100 اونٹ میں سامنے سے تمہیں ادا کروں گی۔ حسین و جمیل ہے، شام کی عورت ہے، حضرت عبداللہ سے سامنے سے نکاح کی پیشکش کر رہی ہے، کہا کہ وہ 100 اونٹ یہ میں سامنے سے ادا کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ، ابھی تو میں تیری بات کو مان نہیں سکتا، لیکن میں پھر آؤں گا اور تجھ سے بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ وہاں سے گئے، حضرت عبد المطلب آپ کو بنے عبد مناف کی طرف لے کر گئے اور وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح طے پایا اور اسی وقت مباشرت بھی ہو گئی، ہم بستری بھی ہو گئی۔ پھر دوسرا دن چمکا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے دن اس عورت فاطمہ شامیہ نام کے پاس آئے، فاطمہ شامیہ نامی عورت کے پاس آئے جو توریت اور انجیل کی عالمہ تھی۔ وہ فاطمہ شامیہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کہا کہ اے فاطمہ کل جو تو دعوت دے رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ فاطمہ نے جیسے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہا کہ اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا کہ واللہ کیا معاملہ ہے، کل تو بڑی قسمیں کھا رہی تھی، بڑی دل ربائی کر رہی تھی اور تو نے ہر چیز کو میرے نام پر قربان کرنا یہ فخر سمجھا ہوا تھا۔ کہا عبداللہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں قربان کرنا نہیں چاہ رہی تھی، بلکہ وہ نور جو کل تک آپ کی پیشانی کے اندر چمک رہا تھا میں تو اسے حاصل کرنا چاہ رہی تھی، میں تو اسے حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اس نور کی امانت بننا چاہ رہی تھی۔ لیکن آج جب تم آئے ہو تو واللہ میں وہ نور آپ کی پیشانی کے اندر چمکتا ہوا نہیں دیکھ رہی جو کل تک آپ کی پیشانی کے اندر چمکا کرتا تھا۔ کہا کہ اس نور کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بتاؤ عبداللہ کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ کیا تم کسی عورت سے مل کر آ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کل میرا نکاح ہو گیا اور بنی عبد مناف کی ایک لڑکی آمینہ کے ساتھ یہ میرا نکاح ہو گیا اور میں اسی سے میرے نکاح کے معاملات کو طے کر کے آیا ہوں۔ اب کہتے ہیں یہ نور حضرت عبداللہ کے یہ پشت انور سے آپ کی پیشانی مبارک سے نکل کر حضرت آمینہ کے شکم میں آ پہنچا۔
اب جیسے ہی حضرت آمینہ کے شکم اطہر کے اندر یہ نور منتقل ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ تھا، جمعۃ المبارکہ کا دن تھا، اور جمعہ کے اس عظیم لمحے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والد کی پشت سے نکل کر اپنی ماں کے شکم اطہر میں پہنچ گئے۔ اور یہ ایسا دین تھا کہ اس وقت اللہ نے جنتوں کو سجانے کے لیے حکم فرمایا، کہا جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جائے اور پورے تمام دنیا کے اندر، تمام عالم کے اندر یہ ندا کر دی جائے کہ آج اللہ کا حبیب اپنے ظہور کے وقت کے قریب آ رہا ہے، اور اس کا نور یہ اپنی باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے شکم تک پہنچ چکا ہے، ماں کے شکم تک پہنچ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت عرب کے اندر، قریش کے اندر جتنے بھی چوپائے تھے، جتنے بھی جانور تھے، ان جانوروں نے ایک دوسرے جانور کو اپنی اپنی زبانوں میں یہ خبر دی، کہا کہ آج اللہ کے نبی کا نور اپنے باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے شکم اطہر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر جانور نے ایک دوسرے جانور کو اپنی اپنی زبانوں میں خبر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ دریاؤں کے اندر مشرق کی مچھلیاں یہ مغرب کی طرف بھاگی، اور مغرب کی مچھلیوں نے مشرق کا رخ کیا، اور جب دونوں آمنے سامنے آئی تو پھر انہوں نے اسی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ کا نبی آج اپنے والد کی صلب اطہر سے نکل کر ماں کے شکم اطہر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر ایک نے خوشی منائی اور ہر ایک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ایک دوسرے کو اعلان کیا، ایک دوسرے کو وہ خوشخبریاں سنائی۔ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہر ایک نے یہ خوشی منائی۔ اب آئیے دوسری طرف حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ملاحظہ کرتے ہوئے چلے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھے 6 مہینے گزر گئے، لیکن مجھے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا جو حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا تھا مجھے احساس تک بھی نہ ہو رہا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ میرے جو ایام ماہواری تھے وہ بند ہو چکے تھے اور میں حمل سے ہوں، یہ مجھے اس کا احساس تک بھی نہیں تھا۔ جو بوجھ دوسری عورتیں محسوس کرتی ہیں وہ بوجھ میں محسوس نہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے آمینہ کیا تو حاملہ ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا واللہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں اے آمینہ تو حاملہ ہے، تو حاملہ ہے، اور تیرے شکم اطہر کے اندر تمام جہان کا سلطان سید العالمین، تمام جہان کا سردار یہ تیرے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہے، تیرے شکم کے اندر تمام جہانوں کا سردار پرورش پا رہا ہے۔ کہا کہ تجھے یہ خوشخبری ہے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی اس ماں کا وہ خواب ہوں جو وہ دیکھا کرتی تھی، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو وہ دیکھا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ نے خواب میں دیکھا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا جس وقت اس بندے نے یہ خبر دی کہ تیرے پیٹ میں نبی رحمت دونوں جہان کے سردار یہ پرورش پا رہے ہیں، کہتے ہیں اسی وقت میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور نور ایسا نکلا کہ کسریٰ کے محلات چمک اٹھے، کسریٰ کے محلات چمک اٹھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور شام کے محلات چمک اٹھے، اور میں نے شام تک کے وہ بیچ میں آنے جانے والے جو قافلوں کے اونٹ تھے میں نے ان اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، میں نے ان اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ کہتے ہیں وہ نور اس طریقے سے جگمگایا، پھر اسی طریقے سے وہ حالت رہی کہ ہمیشہ میں دیکھتی کہ انوار و تجلیات کی بارش یہ میرے اوپر ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے شکم میں تھے تو اس وقت میں اللہ اللہ کا ذکر یہ میرے پیٹ سے میں سنا کرتی تھی، میرے پیٹ سے اللہ اللہ کا ذکر سنا کرتی تھی۔ کہتے ہیں یہ دن بھی گزر گئے، پھر 9 مہینے کے یہ دن 9 مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کا وقت قریب آیا۔
اس وقت کہتی ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس وقت میرے بچے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھ پر میرے گھر کے اندر انوار و تجلیات اس طریقے سے نور کی بارشیں ہو رہی ہے، اور نور کا ایسا سما بن گیا ہے کہ ہر دیوار منور ہے، ہر چیز کے اندر ایک سفیدی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ پرندے آسمان سے اڑے چلے آ رہے ہیں جن کے پر یاقوت کے تھے، جن کی چونچیں یاقوت کی تھی، جن کے پر زمرجد کے تھے، اور اس طریقے سے وہ حسین پرندے یہ میرے گھر میں آ گئے اور میری گھر کی کھڑکیوں سے نکلنے لگے، کبھی دروازے سے آتے کھڑکیوں سے نکل جاتے، کبھی کھڑکیوں سے داخل ہوتے دروازے کی طرف سے نکلتے، انوار و تجلیات کی ایک ایسی بارش اور ایک ایسا سما بن گیا تھا کہ میں نے اسی انوار و تجلیات کی بارش میں نے دیکھا کہ بنو عبد مناف کی بڑی لمبی لمبی عورتوں کی طرح 3-4 عورتیں آئی اور وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں تعجب اور حیرت کے اندر مبتلا تھی کہ میں یہاں پر اس طریقے کی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں، ہر طرف نور ہی دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پر یہ عبد مناف کی بیٹیاں یہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کس نے خبر دے دی کہ میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرے گھر ولادت ہونے والی ہے بچے کی؟ کہا ان کو کس نے خبر دے دی؟ کہتے ہیں ابھی میرے دل کے اندر یہ تصور تھا، میرے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، اللہ نے ہم کو جنت سے بھیجا ہے، اور یہ جو پیچھے لمبی لمبی خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں جو آج تیرے بطن اطہر سے جو ولادت جس نبی کی ولادت ہونے والی ہے وہ سارے جہان کے سلطان ہے، وہ سارے جہان کے سردار ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا تیرے گھر بڑے بابرکت اور دنیا کو ظہور میں لانے والے بچے کی ولادت ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ بشارتیں دی اور اس کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ نور کی برسات ابھی ہما وقت ایسی ہو رہی تھی کہ اتنے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک نور ایسا چمکا اور اس طریقے سے چمکا کہ اس نے بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا۔ کہا کہ وہ نور اس انداز سے چمکا کہ میں نے وہاں تک کی تمام چیزوں کو دیکھ لیا، اور اسی اشنا کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک آسمانی دنیا سے گویا ایک دروازہ کھل چکا ہو اور نور کی برسات میرے گھر کے اوپر ہو رہی ہو۔ اچانک اس کے اندر کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھوں کے اندر جھنڈیاں تھی، وہ جھنڈے لے کر ایک نے ایک جھنڈے کو مشرق کے اندر گاڑا، دوسرے نے جھنڈے کو اسی نے جھنڈے کو دوسرا جھنڈا یہ مغرب کے اندر گاڑا، اور پھر وہی ایک جھنڈا لے کر وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آیا۔ کہتے ہیں ابھی اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ جھنڈا نصب کیا تھا اور میرے گھر میں محمد الرسول اللہ یہ تولد ہو چکے تھے۔ اس نے خانہ کعبہ پر جھنڈے کو نصب کیا اور یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کہتے ہیں ولادت کا ہونا کیا ہونا تھا، ابھی تک جو انوار و تجلیات کی بارش یہ میں دیکھ رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ یہ وہاں پر میرے پیٹ سے نور نکلتا ہوا نظر آیا، اور ایسا نور تھا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور مشرق اور مغرب سے لے کر ہر چیز منور ہو گئی۔ اور یہ سال ایک ایسا سال تھا کہ وہاں پر عرب کے اندر ایک قحط سالی تھی، اور وہ قحط سالی کو اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے اسے دور فرما دیا۔ ایسی قحط سالی تھی کہ کہتے ہیں پچھلے سال کے اندر کبھی بھی اللہ رب العزت نے ایسی شادابی عطا فرمائی اور ایسی خوشحالی عطا فرمائی، کہتے ہیں عربوں کی یادداشت کے اندر کبھی بھی ایسا خوشحال سال انہیں نظر نہ آیا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں خوشحال فرما دیا۔ کہتے ہیں پھر وہ نبی کا نور اس طریقے سے چمکا، اس وقت وہاں پر حضرت عبداللہ ابن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں پر موجود تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جو وقت آیا تھا اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے ہاتھ میں رکھا گیا تو کہتے ہیں آپ سے ایک نور منور ہوا، اور ایک نور کا بادل یہ گویا کہ مجھ میں سما گیا، اور وہاں پر اس طریقے سے وہ نور چمکا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کی ہر چیز کو دیکھ لیا۔
حضرت شفا کہتی ہیں پھر وہ نور اس قدر غالب آ گیا کہ وہ نور کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائب ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ ایک کہنے والے کی آواز کو میں نے سنا، کہا کہ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے، میں اسے مشرق کی یہ سیر کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ پھر وہاں پر پھر میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آغوش میں موجود ہیں۔ پھر کہتے ایک نور کا اور سما آیا کہ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھوں سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غائب ہے۔ ایک سننے والے کو میں نے سنا، کہا کہ اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مغرب کی سیر کرانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے۔ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، کہا بس کرو بس کرو، مشرق سے لے کر مغرب تک کی ہر چیز ان کے قبضے میں عطا کر دی گئی ہے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک کی ہر چیز نے انہیں اپنا نبی تصور کر لیا ہے۔ کہا کہ اب انہیں رہنے دیا جائے۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ جو حالت تھی بس میرے اندر ایک راز بن کے رہ گئی۔ بس یہ 40 سال کا ایک عرصہ گزرا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اعلان نبوت فرمایا، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہتے ہیں سب سے پہلے جو ایمان لانے جب وہ دعوت مجھ تک پہنچی تو فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک ذات میری بھی تھی۔ کہا کہ میں نے کوئی دلیل کو طلب نہیں کیا، کسی نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ تمہارے ایمان لانے کے لیے کون سی دلیل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، کون سا معجزہ دکھایا تھا؟ حضرت شفا فرماتی ہے نبی نے اعلان نبوت یہ 40 سال بعد فرمایا، میں تو اسی وقت سے ان کے غلام اور ان کی امتی بن گئی تھی جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے، جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے میں تو ان کی غلام بن گئی تھی۔ کہا وہ نور کا جلوہ گر ہونا اس قدر عظیم الشان تھا کہ مشرق اور مغرب سے لے کر ہر چیز یہ مجھ پر منور ہو گئی تھی۔ وہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے یہ زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ مجھ پر آ گریں گے، اور کہا کہ مجھے خدشہ ہوا، مجھے خوف ہونے لگا کہیں یہ آسمان کے ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت مشرق سے لے کر مغرب تک اس طریقے سے منور ہو گیا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیے۔ یہ ایک حضرت آمنہ نے یہ نظارہ نہیں کیا تھا بلکہ وہاں پر بیٹھنے والی جتنی دوسری عورتیں تھیں وہ تمام نے وہ نظارے دیکھے تھے۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں سے وہ پردے اٹھا دیے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہور پذیر ہو گئے، ناف بریدہ آپ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو آنے کے بعد یہ آپ کے ختنہ کرنے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ آپ پہلے ہی سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ ریشم کے کپڑے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو اس وقت وہ ریشم کے کپڑے کے اندر میرے ہاتھ میں موجود تھے، وہ ریشم کے کپڑے کے اندر میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ جب حضرت آمنہ یہاں تک کہ جو ولادت کے وقت کی کیفیت ہے وہ بیان کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ ایسی حالت تھی کہ عام بچے جس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے، بلکہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے ہوئے تھے، اور گویا کہ ایک ایسی کیفیت تھی جیسے کہ انسان سجدہ کیا کرتا ہے۔ وہاں پر ابو نعیم نے اور کعب بن احبار کی ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سبابہ کی انگلی یہ آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، گویا کہ آپ کا انگلی کا اٹھانا یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی شہادت دے رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شہادت دے رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں ہوئے، اور اس حالت میں پیدا ہوئے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی دنیا والوں کو یہ شہادت دی کہ وہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت یہ آپ کا ظہور ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اس وقت میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر رہ رہا تھا اور وہاں پر میری 7-8 سال کی عمر تھی۔ کہا اللہ نے مجھے وہ ذوق اور وہ ذائقہ دیا تھا کہ میں باتوں کو سن سکتا تھا اور انہیں سمجھ سکتا تھا۔ کہا وہ عمر رہی ہوگی، میں نے دیکھا کہ ایک صبح کا وقت تھا اور اس صبح کے وقت میں ایک یہودی عالم وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ صبح صادق کا وقت تھا اور صبح صادق کے وقت میں اس یہودی نے چلا چلا کر اپنے دوسرے یہودیوں کو جمع کر لیا اور کہا یا معاشر الیہود، اے یہود کی جماعت میرے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے وہی حقا، کہا اے بڑے عالم تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اتنی صبح لوگوں کو کیوں جمع کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہا احمد نام کا ستارہ جو آج تک چمکتا تھا وہ احمد نام کا ستارہ آج ظہور میں آ چکا ہے۔ یاد رکھو وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے عطا فرمائی تھی، جن کی بشارت حضرت موسیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ ستارہ آج طلوع ہو چکا ہے، وہ ستارہ آج طلوع ہو چکا ہے۔ کہا وہ نبی کی ولادت یہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہو چکی ہے، وہ نبی کی ولادت یہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہو چکی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں اس کا چیخنا چلانا یہ میں دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو، اس کے اوپر بڑی مصیبت آ گئی ہو، اور وہ اپنے اس مصیبت کے عالم میں جس طریقے سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ویسے اس نے چیخا اور چلایا اور لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک تاجر تھا۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک تاجر تھا جو یہودی تھا اور مکہ میں آ کر وہ تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو اس وقت وہ یہودی مکہ کے بازار کے اندر آ کر وہ چلانے لگا اور وہ قریش کے لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا اے قریشیو، کیا تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہا جاؤ اپنے گھر جا کر پتہ کرو، تم میں سے کسی کے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا ہوگا، اور وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ بچہ اللہ کا رسول ہے، وہ بچہ یہ نبیوں کا آخری نبی ہے، اسے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں قریشی یہ تمام کے تمام اپنے گھروں پر پہنچے اور گھر جا کر دیکھا تو پتہ چلا حضرت عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے آ کر وہاں پر اس یہودی سے کہا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو مجھے ان کے گھر پر لے چلو، مجھے ان کی زیارت کراؤ۔ وہ لوگ حیرت میں تھے، کہا کیا معاملہ ہے اور تو اس قدر یہ پیش کیوں ہے، تو اس قدر یہ اتنا ابھرا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے اس بچے کی تعریفیں یہ توریت کے اندر بیان فرمائی ہے، اس بچے کے حلیے کو انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ آخری نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا اور ایسا نبی کہ جس کے اوپر نبوت ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر پر پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے فوراً ہی پیچھے کی طرف آپ کو پلٹایا اور آپ کے جسم مبارکہ سے چادر کو ہٹائی، مہر نبوت کو دیکھا تو چیخ مار دی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی ہوش آیا تو وہ چلانے لگا، کہا اے قریشیو تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری نسل میں اپنا نبی اور آخری نبی کو پیدا فرمایا ہے، اور کہا بنی اسرائیل کے لیے یہ غیظ و غضب کے عالم ہے کہ ان کے اندر سے نبوت نکل کر یہ اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی۔ کہا کہ وہ نبی آخری نبی ہیں اور وہ تمہارے اندر مبعوث ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اتنی نورانی ولادت تھی، ہر چیز منور ہو گئی، زمین کے جانور خوش ہو گئے، یہاں پر ہر چیز خوشی کے عالم میں خوشیاں منا رہی تھی۔ اسی وقت میں ایک لونڈی بھی تھی
جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آقا ابو لہب کے پاس پہنچی۔ صوبیہ اس کا نام تھا۔ اس نے اپنے مولا اپنے آقا ابو لہب کو کہا ابو لہب تیرے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ ابو لہب نے اپنی بیچ والی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، کہا جا تو آزاد ہے، جا تو۔ ایسے ہی اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا۔ امام بخاری نے اس کی اس ادا کو بھی درج کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اس حدیث انداز کو بھی اور اس بات کو بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو آزاد فرمایا، کہا لونڈی کا آزاد فرمانا بھی یہ بھی میرے آقا کا پہلا معجزہ تھا۔ کہا اس نے نبی کا میلاد اور نبی کی ولادت کا ذکر کیا، اللہ نے اسے غلامی کی زنجیر سے آزاد فرمایا۔ کہا اے لوگو، بزرگان دین فرماتے ہیں، کہا اے لوگو اگر تم بھی اس نبی کا میلاد مناؤ گے، اس نبی کا ذکر کرو گے، اللہ جہنم کی زنجیروں سے تمہیں آزاد فرمائے گا، جہنم کی زنجیروں سے تمہیں آزاد فرمائے گا۔ کہا وہ ابو لہب جس نے اپنے نبی کی خوشی اس طریقے سے منائی کہ اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کہ بس اس لیے کہ اس کے گھر بھتیجا پیدا ہوا تھا اور وہ خوشخبری سنائی۔ ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب میں دیکھا، جب اس کا انتقال بدر کے اندر ہو گیا، وہ مارا گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جب اسے خواب میں دیکھا تو کہا کہ ابو لہب کیا گزر رہی ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا گزر تو ایسی رہی ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ پیر کا جب بھی دین آتا ہے تو اس وقت کچھ گھڑیوں کے لیے میرے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہی 2 انگلیوں سے، جس 2 انگلیوں کے ذریعے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ان 2 انگلیوں کے اندر سے ایک پانی کا چشمہ آ جاتا ہے جسے میں پی لیا کرتا ہوں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، اور اس 2 گھڑی کے لیے میرے اوپر عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام سیرت نگاروں نے یہ اس بات کو نقل کیا ہے، ایک عقیدے اور ایک نظریے کو بتایا ہے کہ وہ کافر تھا، اور ایسا کافر جس کے اوپر قرآن کی نص اتری تھی، جس کے بارے میں قرآن کی نص نے یہ اس کے اوپر لعنت فرمائی تھی۔ لیکن نبی کی ولادت کی خوشی یہ ایک ایسی خوشی ہے، نبی کے میلاد کی خوشی ایک ایسی خوشی ہے کہ وہ ابو لہب کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے بھی عذاب میں تخفیف فرما دی، اسے بھی عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ کہا تم تو ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کی وحدانیت اور کیا اقرار کرنے والے ہو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، اگر تم اس نبی کے میلاد کو مناؤ گے، تم اس نبی کے ولادت کا تذکرہ کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں کتنے مقام عطا فرمائے گا، تمہیں جہنم سے کیسے آزاد فرمائے گا۔ فرمایا تمہیں اللہ رب العزت تم پر بڑی نعمتیں نازل فرمائے گا، جنت تمہارا مقام بنائے گا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اچھے انداز میں بزرگان دین کے طریقے کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔